अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वाक़िफ़ान हाल का तो तज्ज़िया ये है कि हुकूमत ताहाल जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के धरने प्लस मार्च से कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रही है, जिसकी एक अहम वजह यह है कि अपोजिशन का इत्तेहाद अवामी सतह पर फ़िलहाल कोई हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की मुश्तरका हिकमत अमली तय नहीं कर पाया है, क्योंकि तीनों जमातों की सियासी समतें और सोच अलग अलग नज़र आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को ये वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का असल चेहरा आवाम के सामने लाएं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मौलाना फजलुर रहमान मदारिस इस्लाहात से परेशान हैं और अपनी डूबती सियासत को बचाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को डर है कि मदारिस इस्लाहात के बाद उन्हें मदारिस से सियासी हिमायत नहीं मिल सकेगी, जबकि मौलाना ये कहते हैं कि हमारी जंग हुकूमत के खात्मे के साथ ही ख़त्म होगी और पूरा मुल्क जंग का मैदान बनेगा। हम इदारों से तसादुम नहीं चाहते, हुकूमत इक़्तिदार छोड़ दे और फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएँ। हुकूमती ऐवानों में ये बात भी ज़ेर गर्दिश है कि अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का असल मकसद NRO मांगना है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये कह चुके कि एहतसाब के अमल पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। जबकि ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के धरने प्लस मार्च से निमटने के लिए उस वक्त कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेगी जब शुरका की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा होगा। इन ऑप्शंस में गिरफ्तारियाँ, मुकदमात का इंदराज, नज़रबंदी, मजमे को मुंतशिर करना वगैरह ये सब शामिल हैं। जबकि ये भी तज्ज़िये हो रहे हैं कि मौलाना सिर्फ तारीखें ही देंगे, धरना नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि मौलाना धरना ना दें? एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान पूरे मुल्क को मैदान जंग बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि धरने के अवाम को अपने सूबे से नहीं गुजरने देंगे। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और धरने के शुरका में तसादुम नागुज़ीर है। क्या मौजूदा हालात में मुल्क अंदरूनी तौर पर किसी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल हो सकता है? इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, कोई परेशानी, कोई फ़िक्र? मौलाना साहब बिल्कुल यलगार करने आ रहे हैं, धरना देने आ रहे हैं इस्लामाबाद आपके शहर में, वो तो मैदान जंग बनाना चाहते हैं। कोई तैयारियाँ वैयारियाँ की आप लोगों ने कि नहीं? बड़ा फिक्र है जी, मुझे भी फिक्र है और डी चौक को भी फिक्र है। मुझे तो लगता है डी चौक को गर्म सर्द हो जाएगा कि इमरान खान साहब के इतने मज़ेदार धरने के बाद अचानक मौलाना साहब वो जब खुश्क चनों और गुड़ के साथ तशरीफ़ लाएंगे, तो मुझे तो डी चौक पे रहम आ रहा है। दूसरा है कि कल हमने तो बड़ी तैयारियां की हैं कि कल था इमरान खान नाल नचने नू जी करदा, अब होगा मौलाना साहब दे नाल पढ़ने नू जी करदा, मजहबी तराने पढ़ा करेंगे हम। अच्छा। कल था आएगा इमरान खान सब की जान बनेगा नया पाकिस्तान, और अब है आएगा मौलाना फजलुर रहमान भागेगा शैतान बनेगा नया पाकिस्तान। और कल था रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है, अब होगा रोक सको तो रोक लो जमीयत आई है। और कल था जालिमा साडा पैसा लुटा दे, जालिमा साडा पैसा लुटा दे, और अब होगा जालिमा गड्डी बंगला लुटा दे। तो ये है। अब मुझे एक और दूसरी बात है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि 126 दिनों में 70 करोड़ लगा है, जिसमें 13-14 करोड़ डीजे बट ले गया था। पता नहीं मौलाना साहब डीजे बट से मुस्तफीद होंगे इस मरतबा कि नहीं। और दूसरी बात है कि धरने ताहिरुल कादरी साहब का धरना जो आपको वो जो आप सियासत से ही रिटायर हो चुके हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब का अपनी फैमिली का अल्लाह उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। अगर कोई बच्चे उस हादसे में शहीद हो चुका होता या मारा जा चुका होता तो ताहिरुल कादरी साहब इस तरह सियासत से निकल के बाहर बैठे होते 14 बंदों को। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब ने धरने के दौरान 1,43,15,184 मरतबा दरूद उन लोगों ने पढ़ा, वो जो बैठे हुए। तो मौलाना साहब अब ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और दुआ है कि ठीक हो गए। लेकिन आपने थोड़े बयानात मौलाना साहब के दिए, 2-4 बयानात आपके अगले सवाल से पहले मौलाना साहब के सुन लें कि 3 अगस्त 2014 को 2 अगस्त पहले का 2014 को 2 अगस्त 2014 को मौलाना साहब फरमाते हैं धरने मार्च इमरान खान की मज़ाक़ खेज़ सियासत है। आगे फरमाते हैं 3 अगस्त 2014 को धरने मार्च ऐलानात की कोई अहमियत नहीं, पीटीआई ओछे हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी उस वक्त ओछे हथकंडे थे, अब पता नहीं अच्छे हथकंडे होंगे। हुकूमत खौफजदा ना हो, अब कह रहे हैं हो
अच्छा 4 हलकों में गिनती मज़ाक़ खेज़ है। देखना ये पस पर्दा मकासद के हैं, देखना तो वैसे अब भी यही है। अदलिया इदारों पर दबाव डालना साजिश है, अब मेरे ख्याल से ये खैर और बरकत होगी। 4 अगस्त 2014 को धरनों के ज़रिए तब्दीली लाने वाले अनारकी फैलाना चाहते हैं, अब मेरे ख्याल से अनार नहीं सेब फैलाएंगे। हुकूमत को इन मुट्ठी भर अफराद से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, अब हो जाना चाहिए। सियासी कुव्वतें यकसू होकर मुल्क और जमहूरियत बचाएं, अब इनसे बचाएं। बिल्कुल, हमें सब याद है। बिल्कुल 5 अगस्त 2014 धरने नहीं 5 अगस्त 2014 धरने जमहूरियत को डीरेल के लिए होते हैं, और 15 अगस्त 2014 धरने मार्च स्पीड ब्रेकर्स हैं। और मुंतखब अच्छा आखिरी सुन ले, 18 अगस्त 2014 मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की जा रही है, बगावत की कैफियत पैदा की जा रही है, तब निज़ाम के खिलाफ बात करने वालों पर मुकदमात बनने चाहिए। और एक आखिरी जो मैं ज़रूर आपकी नज़र करना चाहूँगा, ये बड़ा ज़रूरी है, वो है 28 अगस्त 2014 को मौलाना साहब फरमाते हैं मीडिया ने हर तरफ आग लगा रखी है, अगर मीडिया 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और ये मौलाना साहब आजकल वैसे हमारे यहाँ रोज़ कहते हैं बहुत सेंसरशिप है और बहुत बातें नहीं होती, अब देखें खुद फरमा रहे थे कि मीडिया बंद कर दो, इस मीडिया ने आग लगा रखी है। भट्टी साहब और बाकी भट्टी साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर आप समझते हैं मौलाना का धरना कामयाब होगा? कितना कामयाब होगा? क्योंकि पाकिस्तान में एहतजाज और धरनों के जरिए हमने हुकूमतें गिरती नहीं देखी हैं, कभी कोई ऐसा एहतजाज हमने नहीं देखा। जो आपको भी याद होगा, हमने भी वो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन की है, मिस्र के तहरीर स्क्वायर में हुआ था, जो एक बहुत बड़ा एक तारीख़ी एहतजाज हुआ था, उसने मुबारक को इक़्तिदार छोड़ना पड़ गया था। ऐसे एहतजाज हमने नहीं देखे, तो कोई लग रहा है कि ये इन दो पार्टियों के बगैर ये इस कदर मौसर एहतजाज करके कामयाब हो सकेंगे मौलाना, जो एक मोटिव लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल मौलाना साहब के साथ हैं, और ये ऊपर सिर्फ बयानात हैं, फिजिकली और ऊपर के फिजिकली साथ सिर्फ हैं, ये इस वजह फिजिकली से साथ नहीं है। हाँ बिल्कुल फिजिकली साथ हैं, ये ज़हन में लिख लीजिए। उसकी वजह यह है कि ये मौलाना साहब के कंधे पर रख कर दो कैदी हैं, दो जो तोते हैं जिन पे मुस्लिम लीग की जिन तोतों में जान है वो भी कैद में हैं, पीपल्स पार्टी की जिन तोतों में जान है वो भी कैद में, इसलिए फिज़िकली बज़ाहिर सामने नहीं आ रहा। मेरी इतला के मुताबिक बिल्कुल साथ हैं, उन मौलाना साहब को यकीन दिलाया उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी साथ हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामी समझे जाते हैं, और जो एंटी इमरान हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की और मौलाना साहब को बड़े चंदे भी दिए हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और क्यों नहीं कर रहे ये इस वक्त? क्योंकि पीपल्स पार्टी का सिंध में भी वर्कर निकलने को तैयार नहीं इस ओमनी और 25 वॉल्यूम्स के बाद। आपने याद करें जब बिलावल ने कंफ्यूज सा कारवां भुट्टो यानी बेडरूम से अपने घर के गिराज तक वो निकाला था, तो उसमें भी वो दिहाड़ीदार लाए थे 2-2 हज़ार पर, वो जो बाद में जिनको पेमेंट नहीं हुई थी। और नून लीग पंजाब में है, मगर नून लीग का DNA नहीं है एहतजाज, स्पेशली जब नवाज शरीफ भी अंदर हो और मरीम नवाज भी अंदर हो। मौलाना साहब के बंदे हैं, मौलाना साहब फेस चाहते हैं और ये फेस उनको वो देंगे। और ये याद रखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है हुकूमत का कॉल। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछले देखा छोटी सी बात को बड़ी बनाना इन पे ख़त्म है, गैर मामूली सी चीज़ को मामूली सी चीज़ को गैर मामूली बना देना इन पर ख़त्म है। ज़रा ये खबर दे रहे हैं भट्टी साहब कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं धरना ख़त्म कर दूंगा, मेरी शर्त यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी मुलाकात करवा दी जाए। नहीं, ये झूठ है बिल्कुल, ये झूठ है। और इसमें असल में जो पीपल्स पार्टी, आपका पहला सवाल था कि नून लीग क्यों थोड़ा सा मौखर चाहते हैं, वो भाव ताव कर रहे हैं, मौलाना साहब के कंधे पर रख के चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब ये शर्त लगा रहे हैं कि मैं धरना ख़त्म कर दूंगा, मेरी एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करवा दी जाए? क्या ये दुरुस्त है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی، آپ کے سوال کا جواب تو چیف آرمی اسٹاف کے غیر اعلانیہ اور غیر رسمی جو ترجمان تھے ہمارے بھائی بٹی صاحب نے دے دی ہے. دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب ایسی کوئی بات عمران نہیں. بھائی کی خصوصیت، ایسی کوئی ان کی خصوصیت بھی عمران صاحب کی کہ وہ دھرنے کے شروع سے پہلے ہی امپائر کی انگلی کی بات کرتے رہے کہ ابھی انگلی اٹھے گی تبھی اٹھے گی، اور اس کے بعد پھر بھی ان کے ساتھ لوگ جمع نہیں ہوئے. اور جب ان کا شو فلاپ ہونے لگا تو انہوں نے ایک مذہبی اسکالر جناب طاہر القادری صاحب کو ریکویسٹ کی، اور ان کے نہ صرف مدرسہ منہاج القرآن کے بچے اور بچیوں بلکہ ان خواتین کے شیرخوار بچوں تک کو لے کر آئے، اور دنیا نے دیکھا کہ 126 دن یہاں پر وہ یہی بات کرتے رہے. اور دونوں رہنماؤں نے، یعنی دونوں جو کزنز تھے، انہوں نے جا کر اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی کی اور ریکویسٹ بھی کی، لیکن دال نہیں گلی. حافظ صاحب ایک ہم بات بتائیے، واضح تاج طور بڑھیے پر کہ جو اگریسو بتانا پریس چاہتے کانفرنس ہیں، کی آج مولانا صاحب نے اور کہا کہ ہماری جو جنگ ہے یہ حکومت کے خاتمے پر ختم ہوگی، پورا ملک جنگ کا میدان ہوگا. حافظ صاحب، ایسی سچویشن میں جب پہلے ہی کشمیر کے مسئلے پر دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں، جنگ کی باتیں تو ہمارا دشمن کر رہا ہے، آپ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ لوگ اس پورے ملک کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بی بی، ہم نے تو مولانا نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے شروع اس بات سے کی کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طور پر آئیں گے، کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور کہیں بھی کوئی گملہ بھی نہیں گرے گا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہم کہیں چڑھائی کریں گے، نہ اس طرح پی ٹی وی پہ حملہ ہوگا، نہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوگا، نہ غلط زبان استعمال کریں گے. ہم آ کر اپنا آئین احتجاج ریکارڈ کریں گے. اور جب میڈیا کے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا، جس طرح واڈا صاحب نے جو ہے ہمیں دھمکی دی اور غلط زبان استعمال کی، جس طرح شیخ رشید صاحب جو ہے اس انداز میں شیخ چلی بنے پھر رہے ہیں اور ان کے بیانات چھپ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا ڈینگی کا آئے گا، یعنی وہ شاید ان بڑے لوگوں کو جو ہے وہ ڈینگی سی تشبیہ دے رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے. اس سوال کے جواب میں مولانا نے کہا کہ ہم پرامن آئیں گے، لیکن اگر ہمارا راستہ روکا جائے گا، ہم پہ تشدد کیا جائے گا اور ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، پھر تو میدان جنگ اسلام آباد نہیں رہے گا. کب تک بیٹھیں گے؟ بیٹھیں گے مہینہ، بیٹھیں گے 2 مہینے، بیٹھیں گے 26 دن کا دھرنا ہم نے پہلے بھی دیکھا. کوئی نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ دھرنوں اور احتجاج تحریکوں کے ذریعے یہاں پہ حکومتیں گری ہوں، نئی حکومتیں بری ہوں، نئے انتخابات ہوئے ہوں. تو کب تک آپ لوگ اس طریقے سے یہاں بیٹھیں گے جب تک استعفیٰ نہیں دے دیں گے؟ تو ایسا تو کوئی رواج ہے ہی نہیں یہاں پر. آپ کے پہلے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا. جی پلیز. آپ نے فرمایا تھا، سوال کیا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے جنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا پورے ہمارے پاکستانی اور کشمیریوں کو پورے دنیا کے سامنے مظفر آباد میں جناب عمران خان صاحب نے جا کر تقریر کی، اور وہاں کے لوگ ایل او سی، وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے لوگوں نے، تمام اپوزیشن نے آزاد کشمیر کے ایل او سی عبور کرنے کی بات کی تھی، ایل او سی پہ جانے کی بات کی تھی. عمران خان نیازی صاحب نے اس وقت فرمایا کہ آپ لوگ ابھی اس کو ملتوی کریں، میں یونائٹڈ نیشن سلامتی جنرل کونسل جا رہا ہوں، جنرل اسمبلی میں جا رہا ہوں، اور وہاں جو میری تقریر ہوگی اگر میں کچھ نہ کر سکا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں خود آ کر ایل او سی عبور کروں گا اور آپ سب کو لے کر چلوں گا. یہ اس کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس سے اب واپسی پہ آ کر یونائٹڈ نیشن میں اس نے جو تقریر کی ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد جب آئے ہیں تو ان کا تازہ ترین جو ٹویٹ اس وقت چل رہا ہے وہ ایک دوسرے نیازی کی یاد تازہ کروا رہا ہے ہمیں ماضی کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اگر ایل او سی کی طرف کوئی جائے گا تو پھر بھارت جو ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہوگا پاکستان پہ اور ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی.
میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں اپوزیشن کے اس موقف کو تقویت پہنچ رہی ہے وہ بات کہ الگ، ٹرمپ لیکن کے ساتھ ہمارا پہلی ہی ملک میں آپ انہوں کے نے دھرنے پہ موقف یہ ہے کہ جب پہلے آلریڈی سچویشن اتنی زیادہ سیریس ہے، کشیدہ ہے، دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں، دشمن کی جنگ کی بات ہے تو دشمن کرتا ہے، آپ لوگوں کو اس ملک کی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی، جنگ کی باتیں ایٹ لیسٹ نہیں کرنی چاہیے، اتنا ملک میں کوئی بھونچال نہیں آیا ہوا، اتنا کچھ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ لوگ میدان جنگ بنانے کے ملک کو باتیں کریں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ مشیر وزیر اعظم عثمان ڈار تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کا۔ عثمان یہ بتائیے گا مذاکرات کا کوئی آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس کہ مذاکرات کریں؟ مولانا صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، 27 اکتوبر کو جائیں گے، اٹل ہے، ہر حال جائیں گے، تب تک بیٹھیں گے جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے۔ دیکھیں جی، مذاکرات کی آپشن تو سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے، اس میں مذاکرات کی آپشن موجود ہے، لیکن مولانا صاحب بضد ہیں، اور جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم 27 کو آئیں گے، ضرور آئیں، جو بھی ان کے مطالبات ہیں پرامن احتجاج کی وہ بات کر رہے ہیں ضرور کریں، لیکن جو 2-3 مطالبات میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی قوم کے سامنے رکھے ہیں، پہلے تو وہ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی بات کر رہے ہیں، نموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، مذہب کارڈ کی بات جو چل رہی ہے، جو تقریباً ہر کوئی بات کر رہا ہے، دوسری وہ کشمیر ایشو پہ بات کر رہے تھے، تیسرا وہ کہتے ہیں جی یہ حکومت جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے، ریگنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں کیا یہ جو پہلے 2 مطالبات ہیں مولانا صاحب کے، کیا ابھی بھی ان کو کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کے وزیر اعظم نے اپنی سپیچ میں اسلام کا دفاع نہیں کیا؟ کیا انہوں نے نموس رسالت کے اوپر دلائل سے بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے یہ بات تک نہیں کی کہ جسمانی تکلیف شاید اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی وہاں بیٹھے رہنے کو جو وزیر اعظم عمران خان کے استعفے سے کہ تب تک بیٹھیں گے جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں تب تک بیٹھیں گے ہم لوگ۔ آپ ابھی ان سے بات کر رہی تھی، میں سن رہا تھا، ماضی میں دیکھ لینا دھرنا ہم نے بھی دیا، 126 دن کا دھرنا دیا، دھرنوں سے یا احتجاج سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں، آئیں اپنی سپیچز کریں، اپنی ادراک نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا۔ نہیں اب بات سنیں ذرا، دیکھیں ہم نے جو دھرنیاں دیکھیں ہم نے جو دھرنا دیا وہ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، 4 انتخابی حلقوں کا ہم مطالبہ کر رہے تھے، وہ ایک آئینی ڈیمانڈ تھی ہماری کہ آڈٹ ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آخر اس الیکشن میں کیا ہوا۔ اس سے پہلے ایک جسٹس موومنٹ ہوتی ہے عدلیہ بحالی کے لیے، وہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہے۔ لیکن آپ بتائیں مولانا صاحب جو ہے یہ کس ایجنڈے پہ آ رہے ہیں؟ خود کنفیوز ہیں، کوئی ایک ایجنڈے پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ایک طرف مذہب کارڈ کی بات چل رہی ہے، دوسری طرف کی بات چل رہی ہے، جو اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتی، وہ مولانا صاحب کے پیچھے چھپ رہی ہیں، بلاول صاحب اخلاقی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو کمر درد ہے۔ ایک سوال کا جواب دیں نا، یہ لوگ بتائیں کیا کیا دھرنوں کی سیاست کو آپ لوگوں نے جنم دیا، ٹھیک ہے، 126 دن کا آپ لوگوں نے دھرنا دیا، تو کیا جواز ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ کے پی کے صوبے سے ان لوگوں کو ہم گزرنے نہیں دیں گے؟ ظاہر ہے پھر اگر روکا جائے گا، طاقت کا استعمال ہوگا، پھر تو تصادم ہوگا، صورتحال بگڑے گی، کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ہدایات ہے فیڈرل کی طرف سے کہ وہاں سے یہ لوگ نہ لا سکیں؟ نہیں، بالکل ایسی ہدایات نہیں ہیں، میں تو خود آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب ضرور آئیں، اپنا شوق پورا کریں۔ تو پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے ایک تصادم جو نا وہ ایک فیل آئے۔ دیکھیں آپ کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے، جب ہمارا لاک ڈاؤن تھا تو کس بری طرح سے آنسو گیس چلائی گئی وزیر اعلیٰ پرویز اٹک پہ، کس طرح کنٹینر لگا کر اٹک کی سڑک کو بلاک کیا گیا، جی ٹی روڈ کو، پھر موٹر وے کو بلاک کیا گیا، وہ سارا تاریخ کا حصہ آپ کو ان کو دکھائیں کلپس۔ جب ہم نے لاک ڈاؤن کی بات کی تو ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھے، یہاں تو یہ آج پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان، اگر ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے، وہ نہیں ہوئے، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کی سیاسی دکانداری بند ہو چکی ہے۔ دیکھیں ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا صاحب جن کی سیاسی دکانداری بند ہو چکی ہے اس کو وہ کھولنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ دھرنا دے رہے ہیں۔ آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں، کوئی منافقت بھری منسٹری ان کو دے دیں،
یہ دھرنا کینسل کر دیں گے، صرف چونکہ یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اس لیے پروٹیسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ بتائیں آج تک انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ آج تک ایک دفعہ انہوں نے بے نظیر شہید بھٹو کے خلاف آواز اٹھائی جی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ملک پاکستان میں ہونی چاہیے؟ جب انہوں نے بھی ان کو نوازا تو یہ ان کے گن گانا شروع ہو گئے۔ اسی طرح یہ میاں نواز شریف صاحب کے گن گاتے تھے کیونکہ یہ نواز دیے جاتے تھے۔ آج واحد وزیر اعظم عمران خان ہے جنہوں نے ان کو نوازا نہیں ہے۔ بے روزگاری کا بہت بہت شکریہ عثمان ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم اور بربریت کو 62 روز ہو گئے ہیں۔ عالمی دنیا ابھی بھی بے حسی کی چادر اوڑے سو رہی ہے، جبکہ اب بھارت میں بھی کشمیر کے اوپر ہونے والا جو ظلم ہے، ستم ہے، اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین مقبوضہ وادی کو جیل میں تبدیل ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ان 2 ماہ میں بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں ظلم اور بربریت کی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔ 9 جمعے ہو گئے مقبوضہ وادی کی کسی مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں ہوئی ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ مواصلات کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ادویات اور غذائی قلت کے باعث لوگ خود اپنی زندگیاں ختم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 7 افراد ادویات اور غذائی قلت کے باعث جان کی بازی ہار رہے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ اور کشمیر میں عدالت انصافی نامی NGO کی جانب سے شائع کردہ ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں شمال میں 55 دیہات میں کھدائی کے دوران 2700 اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے، جن میں کم از کم 2900 افراد کو دفن کیا گیا ہے۔ اس ظلم اور بربریت کے سامنے آنے کے بعد بھی عالمی دنیا جو ہے بے حسی کی چادر اوڑے ابھی تک سو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی کشمیریوں کے اندر جو آزادی کا ایک جذبہ ہے اس کو دبانے میں ناکام یہ سب کوششیں نظر آ رہی ہیں۔ کشمیری آج بھی اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے مقبوضہ وادی میں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور بھارتی فوج کے ظلم اور ستم کے سامنے اپنی بہادری کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، جبکہ آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کال پر آزاد کشمیر بھر سے اب قافلے مظفر آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور چکوٹھی سے لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے لیے مارچ شروع کر دیا ہے۔ جبکہ LOC کی طرف جانے والوں کے بارے میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ LOC پار کرنے والے لوگ بھارتی بیانیے کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اس سب پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب آج آپ کو یاد ہوگا UN میں تقریر سے پہلے وزیر اعظم جب مظفر آباد گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کنٹرول لائن پار نہ کرے جب تک میں اقوام متحدہ سے واپس نہ آ جاؤں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں ایک بے چینی ہے، ان کے رشتہ دار جس تکلیف اور کرب میں وہاں سے گزر رہے ہیں شاید میں اور آپ اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر اس طرف بڑھے گا تو یہ بھارتی بیانیے کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ یہ صورتحال کس قدر آپ کو گھمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہاں کی جو لوکل پولیس ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کتنا مشکل ہو گیا ہے اب آزاد کشمیر کے لوگوں کو روکنا جنرل صاحب؟ شازیہ تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو سٹینڈ ہے پولیٹیکلی کریکٹ، لیکن اسٹریٹجیکلی وہ اتنا درست سٹینس نہیں ہے۔ جب ہندوستان یہ ظلم کر رہا ہے، آج 62 دن سے لوگ جیسے آپ بتا رہی تھی ڈائلسس کے پیشنٹ گھروں میں مر رہے ہیں، حاملہ عورتیں ہاسپٹل نہیں پہنچ رہی، بچے سکول نہیں جا رہے، کاروبار بند ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ادھر ایک ہو کا عالم ہے اور ایک کرفیو کا نفاذ ہے۔ 2900 آدمی موت کی گھاٹ اتار دیے ہیں، 13,000 نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو صرف دعاؤں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک الٹیمیٹم دینا ہوگا کہ اگر فلاں دن تک کرفیو نہ اٹھایا گیا تو پھر میں کشمیر کے لوگوں کو نہیں روکوں گا، نہ روک سکوں گا۔ جب یہ پہلے گئے تھے یوم آزادی منانے کے لیے تو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ 2 لاکھ افراد جن میں سابقہ ریٹائرڈ فوجی شامل ہیں جو کشمیر کے ہیں،
جو ڈیوائیڈڈ فیملیز دونوں طرف رہتی ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ بارڈر پار کر کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں بچانا چاہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو اور بچوں کو کشمیری جو انڈین آرمی ظلم کر رہی ہے اس سے ان کا وہ ہاتھ روکنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آج بھی وہ یہی تقریر کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ میں انفارچونیٹلی دنیا ایسی ہے کہ 62 دن اور بھی گزر جائیں تو نہ یو این، نہ امریکہ، نہ ویسٹرن ورلڈ ہندوستان کو مجبور کرے گی کہ آپ کرفیو اٹھائیں، بلکہ وہ ان کو ایک وقت دے رہے ہیں کہ آپ اگر لیڈرشپ کو لوگوں سے جدا کر کے اس موومنٹ کو سپریس کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کریں، آپ کو اجازت ہے۔ تو اگر یہ ان کا رویہ ہے، اور ہم پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، ہم مورل سٹیک ہولڈرز ہیں، لائن تو آف اگر کنٹرول ہم پار اسی طرح بیٹھے رہیں کون سی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکتی ہے اور صورتحال جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں آج فیس ٹو فیس کھڑی ہیں، وہ کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی جب ظاہر ہے یہاں سے لوگ کنٹرول لائن جب پار کریں گے، وہاں کی ظاہر ہے جو بھارتی فوج آگے گولیاں برسا رہی ہے وہ چپ تو نہیں رہیں گے، گولی چلے گی، تصادم مزید بڑھے گا۔ شازیہ تصادم آج بڑھے یا 2 ماہ بعد بڑھے، اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ کشمیریوں کی ول کو دبایا نہیں جا سکتا بندوق سے، اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی جب اتنا ظلم اور خون ریزی ہو چکی ہوگی، جب ان کے نوجوان بچوں کو مار دیا جائے گا، ان کی لیڈرشپ کو اریسٹ کیا ہوا ہے پہلے ہی، اور پھر جب عورتیں گھروں سے نکلیں گی اس وقت اگر ہم جانے کی بات کریں گے یا ان کو اجازت دیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اگر ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا تو الزام ہر صورت میں پاکستان پر ہی آنا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ وہ 98 سے یہ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر کی موومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہاں پہ خون ریزی ہو، اس کام کو ابھی روکنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں ابھی سیاسی تماشا کرنے جا رہی ہے JUIF، انہوں نے یہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت دونوں بارڈرز پر سچویشن یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری آرمی دونوں بارڈرز پہ بیٹھی ہیں، وہ دشمن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک اتنا ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ فوج بھی اندر دیکھے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اندر دیکھیں اور ہندوستان کشمیر کو ہٹ جائے۔ یہ 4 سے 6 مہینے اس ملک میں اتنا فساد پھیلا دو کہ کوئی حکومت باہر توجہ دے سکے، نہ آرمی توجہ دے سکے، نہ انٹیلیجنس ایجنسیز باہر کام کر سکیں، سب کا منہ اندر کی طرف موڑ دو۔ یہ ایک بڑے ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، ان کی فنڈنگ بھی باہر سے ہو رہی ہے، یہ نہ مہنگائی کے لیے، نہ دین کی خدمت کے لیے، نہ پاکستان کی خدمت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ سابق سفیر شاہد امین صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد امین صاحب۔ شاہد امین صاحب، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اب بھارت کے اندر سے بہت زیادہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اروندھتی رائے کا میں نے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہر آواز جو اٹھاتا ہے کشمیر کے حق میں اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی بولنے کی جرت کرتا ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کر رہی ہے مودی سرکار وہاں پر۔ وہ کہتی ہیں کہ بھارتی جو حکومت ہے یہ 9 لاکھ فوجیوں کے ساتھ بھی کشمیریوں کی جو آواز ہے نہیں دبا سکتی، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے۔ کیا یہی خوف ہے شاہد امین صاحب کہ آج 2 مہینے ہو گئے، 62 روز ہو گئے، جو مودی سرکار ہے اسی لیے کرفیو نہیں ہٹا رہی ہے کہ شدید رد عمل کا ایک خوف ہے جس کو وہ ٹیکل نہیں کر پائے گی؟ جی بالکل یہی وجہ ہے کہ کرفیو ہٹے گا تو یقیناً کشمیری عوام ہندوستان کے خلاف بہت ہی شدید مظاہرے کریں گے اور عین ممکن ہے کہ قتل و غارت شروع ہو جائے اور ساری دنیا کی اٹینشن جو ہے کشمیر کی طرف آ جائے گی۔ تو اسی ڈر سے وہ کرفیو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیز بالکل ہی ہمیشہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، کہیں نہ کہیں ختم ہوگی۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ کشمیری عوام کا جو جذبہ آزادی ہے اور جو جدوجہد ہے وہ رنگ لا رہی ہے۔ ہندوستان میں بھی جیسے آپ نے اشارہ کیا اوپینین چینج ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ حکومت کی پالیسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو جب ہندوستان میں صحیح معنوں میں تبدیلی آئے گی تبھی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ پاکستان کا رول جو ہے بالکل سیکنڈری ہے، اصل رول جو ہے کشمیری عوام کا ہے۔ ہم تو ان کی ڈپلومیٹک مورل سپورٹ، میڈیا کوریج، دنیا میں
ह्यूमन राइट्स ग्रुप के सामने उनका मामला उठाते रहेंगे, दुनिया का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल जो है इशू यह है कि कश्मीरी अवाम जो है अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, और उसी का नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान में राय चेंज होगी और हुकूमत जो है मजबूर होगी कि अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। ये जो हमारे यहाँ एक जज्बा है कि कश्मीर में घुस जाए हम, कुछ हमारे लोग उधर चले जाएं या जिहादी एक्टिविटी की जाए, इससे सिर्फ कश्मीर कॉज को नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान तो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से कश्मीर का रुख बदल के इंडिया पाकिस्तान इशू बना के पाकिस्तान पर इल्जाम डाला जाए, तो हमें इस तरह की कार्रवाइयों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और हमारी सपोर्ट महज डिप्लोमेटिक, मॉरल और मीडिया कवरेज की होनी चाहिए। बाकी मामला जो है कश्मीर के अवाम के हाथ में है। अच्छा शाहिद अमीन साहब, इसमें कोई शक है कि बैनुल अक़वामी जो मसाइल है ये सिर्फ तकरीरों से हल नहीं होते हैं। मैं एक जगह पर पढ़ रही थी कि यासिर अरफात की 1974 में उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब किया। आज भी लोग उस तकरीर का हवाला देते हैं कि वो कहते थे कि मैं अपने हाथ में जैतून की शाख लाया हूँ, इससे मेरे हाथ से गिरने नहीं देना। आप भी जानते हैं कि जैतून की शाख अमन की अलामत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दुनिया को झंझोड़ा, बताया कि कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रहा है, वो यासिर अरफात की वो तकरीर। लेकिन बात यह है कि फ़लस्तीन का मसला भी आज जूं का तू बरकरार है। जो इसराइल की बर्बरियत है आज भी वहाँ पर जारी है, भारतीय हुकूमत की बर्बरियत, जुल्म आज भी कश्मीर में जारी है। तो फिर ऐसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बड़े बड़े जो फोरम्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े लीडर्स आते हैं, फिर इनके सामने इन मसाइल को उठाने का कोई फ़ायदा आज तक कभी हुआ? जी बिल्कुल, तकरीर का एक लिहाज से वक्ती कोई असर हो सकता है, कोई परमानेंट नहीं होता। आपने जैसे फ़लस्तीन का जिक्र किया, यासिर अरफात ने 76 में तकरीर की, आज उसके बाद कितने साल गुजर गए हैं? हाँ। कोई 44 साल गुजर गए हैं। कश्मीर फ़लस्तीन का मसला वहीं का वहीं है, तो गोया कि उनकी तकरीर का कोई देर पा असर नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे ये तवक्को करना कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर किया उसका ऐसा असर होगा कि दुनिया अपनी पॉलिसी चेंज कर देगी, ये खुशफहमी है। यकीनन तकरीर का कोई ना कोई असर होता है, लेकिन इतना ड्यूरेबल या इतना प्रोफाउंड नहीं होता कि जिससे हालात तब्दील हो जाए। असल तब्दीली तो आएगी इसी बुनियाद पे कि कश्मीरी अवाम अपनी जद्दोजहद जारी रखें, और अगर हिंदुस्तान ने वहां ताकत इस्तेमाल की, खुरेदी हुई, दुनिया में इसका बहुत शोर मचेगा, खुद इंडिया में शोर मचेगा कि ये क्या हो रहा है। अभी मैं देखा कि कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद जो है वहां से दौरा करके आए हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि ना सिर्फ वादी में बल्कि जम्मू में भी लोग बहुत परेशान हैं। हर किस्म की चीज कश्मीर में पैरालाइज हो गई है, बिजनेस रुक गया है, टूरिज्म रुक गया है। तो गोया कि ये समझना कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमान वादी के अंदर परेशान हैं, जम्मू के हिंदू भी बहुत इस सिलसिले में परेशान हैं। गोया कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है आइसोलेटेड होती जा रही है, और यही चीज इस बात की ज़ामिन है कि किसी न किसी स्टेज पे मोदी को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि कराची के बाद अब लाहौर में भी आलमी क्रिकेट की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक दिहाई के बाद पाकिस्तान के दो बड़े शहरों में क्रिकेट की रौनकें बहाल हो गई हैं और तकरीबन 10 साल के बाद एक ही टीम ने 2 सीरीज़ इकट्ठी खेली हैं। 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर हमले से ही पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए थे, तो आज 10 सालों के बाद यही दरवाजे श्रीलंकन टीम ने ही पाकिस्तान में इकट्ठी 2 सीरीज़ खेलकर खोले हैं और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। श्रीलंका की टीम इस वक्त दौरे पाकिस्तान पर मौजूद है। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ तो 2-0 से जीत ली है, लेकिन T20 सीरीज़ का पहला मैच आज 64 स्कोर से पाकिस्तान हम हार गए हैं। पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने 165 स्कोर बनाया, जबकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ 101 स्कोर ही बना सकी। श्रीलंका की टीम ना तजर्बाकार टीम के सामने दुनिया की नंबर 1 T20 टीम आखिर हार कैसे गई, इसकी क्या वजह है? साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। यासिर, जो वनडे सीरीज थी वो हम जीत जाते हैं, T20 आज हम हार जाते हैं, वो भी 64 रन से। क्या वजह लग रही है आपको, कहाँ कमी रह गई? देखें, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली श्रीलंका की टीम वापस आई है पाकिस्तान, और
ساری جو وہ پاکستان کی ہوم سیریز کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہوئی ہیں، اور آئی گیس دے ور لکنگ ویری کمفرٹیبل اور ویری کانفیڈنٹ سائڈ، جو کہ آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ. اور یہ جو چیز ہوئی ہے یہ میرے خیال سے ہار جیت سے بہت بڑھ کے ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور جس طرح کہ سری لنکا کی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے، اگر آپ گیم کی بات کریں تو دے ہیو آؤٹ کلاس پاکستان ان ایوری ڈپارٹمنٹ ان دس پرٹیکولر ادر سائڈ اگر یہ کہیں کہ شری لنکا کی ٹیم اے کلاس ٹیم نہیں تھی کیونکہ ان کے بڑے اچھے بہت اے کلاس جو پلیئرز تھے وہ تو آئے ہی نہیں، تو پھر اس طرح کی ٹیم سے ہار جانا یہ کچھ عجیب سی بات ہے. نہیں دیکھیں، اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ایک کلاس ان کے جو پلیئرز نہیں بھی آئے تو وہ بھی کوئی اتنے بڑے نام نہیں تھے کہ کوئی کہے کہ یار سنگاکارا تھا یا جے وردھنے تھے یا مرلی دھرن تھے، ایسے پلیئرز تو نہیں ہیں. وہ بھی ایسے ہی پلیئرز ہیں جس طرح کے یہ پلیئرز کھیل رہے ہیں. ان کو اپرچونٹی ملی ہے، یہ وہ اپرچونٹی کو گریب کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے گونا تھلاکا کو دیکھا، پرسوں بھی اس نے 100 کیا اور آج بھی وہ بہت اعلیٰ سٹارٹ دیا اس نے اوپننگ میں. تو میرے خیال سے یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں یہ بھی اپنی پلیس بنا رہے ہیں. ان کے لیے بھی مطلب ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان جیسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ پرفارم کریں. اور جو لوگ نہیں آئے اس سیریز پہ میرے خیال سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا. اچھا، عمر اکمل 3 سال کے بعد ٹیم میں واپس آئے، احمد شہزاد کو 1 سال بعد جگہ ملی ٹیم میں، دونوں ہی بڑے زبردست ہمارے پلیئر ہیں. ان کی واپسی کتنی خوش آئند ہے، کتنی زبردست بات ہے ٹیم میں ان کے لیے؟ اچھے پلیئرز ہیں، بہت ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں، اور آئی ہوپ کہ اگلے 2 میچز ہیں ان میں یہ پرفارم کریں. اور کرکٹ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی بندہ پرفارم کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. میرے خیال سے گڈ اینڈ بیڈ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن ہر ٹیم میدان میں اترتی ہے ایک جیت کا ایک جذبہ لے کر. آج کیا ویک پوائنٹس تھے جو اگلے ہمیں میچ میں نہیں دہرانے؟ دیکھیں شاید پاکستان ٹیم فار گرانٹیڈ لے رہی ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ٹیم فار گرانٹیڈ لے رہی، کیونکہ ہم آلریڈی اس طرح نہیں اس طرح ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا فار گرانٹیڈ لے رہے تھے، یا مے بی آف دا بیک آف دا مائنڈ ریلیکس ہوتے ہیں لڑکے، کیونکہ سیریز جیتی ہے ابھی، ون ڈے سیریز جیتی ہے ہم نے، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے اچھا یہ پرفارم کہہ کیا سکتے کراچی میں. انہیں لگا کہ ون ڈے جیت گئے تو ہم کیا پتہ ہم اوور کانفیڈنس یا ریلیکس. ہاں جی ریلیکس ہو جاتا ہے. مطلب پلیئر ہے آبویسلی پرفارم کرتا ہے، پھر تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا پرفارم نہیں کرتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے پرفارم نہیں کیا، پھر وہ فوکس ہوتا ہے، اپنے آپ کو گیدر کرتے ہیں. اب میرے خیال سے پاکستان ٹیم بڑی سائڈ ہے، اچھے لڑکے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اپنے آپ کو ری گیدر کریں گے، ری گروپ کریں گے دوبارہ، اور کل یا پرسوں جب بھی میچ ہے وہ اس میں اچھا پرفارم کریں گے. اچھا، اوپننگ پاکستان کو بھی مشکلات کا فیس کرنی پڑ رہی ہیں. یاسر، سیریز کے جب دوسرا میچ ہوا تو عابد علی نے فخر زمان کے ساتھ مل کر، آپ بھی جانتے ہیں 123 رنز کا ایک اچھا سٹارٹ دیا تھا، لیکن آج T20 سیریز میں انہیں ڈراپ کر دیا گیا. تو کیا یہی وجہ ہے کہ اوپننگ میں ہمیں مسائل جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں؟ کوئی بھی پرماننٹ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کسی پلیئر کو کھیلنے ہی نہیں دیتے؟ دیکھیں اوپننگ، میں خود بھی اوپنر رہا ہوں، تو اوپننگ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آئی تھنک دس از این آرٹ اوپن کرنا، کیونکہ بال نیا ہوتا ہے، کنڈیشنز نہیں ہوتی ہیں، بڑا ٹیکنیکل کھیلنا ہوتا ہے، نیا بال ہوتا ہے. اس کو جس طرح عابد علی کھیلا ون ڈیز میں، تو آئی گیس اس کے پاس کافی اچھے ریلیز شاٹس تھے اور اچھا لگا. ہی واز پلیزنگ آن آئیز، ایزی آن آئیز. جہاں تک فخر کی بات ہے، فخر از اے گڈ پلیئر، اس کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ ناصر حمید آپ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے میچز میں پاکستان ضرور جیتے. ناظرین، ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر پوری عوام ہم سب جانتے ہیں تشویش کا شکار ہے، اور حکومت کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی صورتحال میں استحکام لانا بنا ہوا ہے، جبکہ حکومت تمام تر حکمت عملیوں کے باوجود اس میں کچھ کامیاب نظر نہیں آ رہی. ایسے میں ورلڈ بینک کی پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 30 سالوں میں پاکستان کی معیشت کا شمار بڑی مارکیٹ میں ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، یہاں پر آبادی کا تناسب جو ہے یہ گروتھ ریٹ سے دگنا ہے. ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے بھی حکومتی پالیسیوں کی سپورٹ کی اور کہا کہ حکومت کی ترجیحات درست سمت میں ہے، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے موجودہ کم مواقع اور خامیوں کی بھی انہوں نے اس کے بارے میں بات کی، نشاندہی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی جو ہے یہ ملکی معیشت کا ہب ہے، لیکن وہاں بھی انفراسٹرکچر سمیت بہت سے اور مسائل ہیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ دیگر ساؤتھ ایشیائی ممالک کی نسبت بہت کم ہے، جبکہ ساؤتھ ایشین ممالک میں پاکستان کی برآمدات بھی کم ہیں۔ مستحکم نظام کے ذریعے معیشت میں بہتری آ سکتی ہے اور معیشت کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ملک میں معاشی سرگرمیوں میں موجود جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے، کیا پالیسیز اپناتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔